اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ایم میڈیا کی جانب سے افطار ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز میرے یہاں ساتھی آئے ہوئے تلاوت سے بھی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے، اور قاری رستم صاحب یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ شکر کے حوالے سے انشاءاللہ ان کا بیان ہے، وہ گفتگو بھی فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ اب بلا تاخیر میں اس نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرنے کے لیے یہاں پر موجود معین الدین یوسف سے التماس گزار ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اس بابرکت نشست کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اس بابرکت نشست کا آغاز معین الدین یوسف فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ یہاں پر آئے ہیں زید، ان سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں گے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن سرا پا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، پر حسن سرا پا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پہ پہنچے گا، تم عرش بری پر پہنچے گا۔ ذی شان نبی ہے
لیکن ذیشان نبی سب ہے، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز یہاں پر قاری رستم صاحب موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ شکر کے حوالے سے، شکر کی نعمت کے حوالے سے انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، وہ ہماری انشاءاللہ شکر کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں شکر کے بارے میں بہت سے مقامات پر اس کی تحمید فرمائی اور ناشکری کے بارے میں سخت وعید کا بھی فرمایا، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر شکر گزاری اور ناشکری دو چیزیں ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اگر شکر گزاری اللہ کے نعمتوں کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے تو ناشکری اللہ کے غضب اور اس کے دردناک عذاب کو واجب کرے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، جو کہ میں نے بیان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم سنیں گے کہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ناشکری کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، ان کے اسباب کیا ہیں۔ چند چیزیں ہیں، مثال کے طور پر پہلا یہ ہے اپنے سے مالداروں کی طرف دیکھنا، یہ ناشکری کو دل میں جنم دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی اپنے سے مالداروں کی طرف اور اپنے سے شکل و صورت میں، حسن و جمال میں اپنے سے بڑوں کی طرف دیکھو گے تو چاہیے کہ تم اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف بھی دیکھو۔ یہ نبی کریم رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کم تر کی طرف بھی دیکھو، تاکہ بندے کے دل میں بڑوں کو دیکھ کر ناشکری نہ ہو، بلکہ کمتر کی طرف بھی دیکھ کر شکر گزاری دل میں پیدا ہو۔ جیسا کہ ہم کسی بڑوں کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے انہیں مال و دولت سے نوازا تو دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کیوں عطا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی اپنے سے کم تر کی طرف دیکھیں گے کہ ہم اگر 3 وقت کا کھانا مناسب انداز میں کھا رہے ہیں، اور اگر ہم کسی ایسے کی طرف دیکھیں جو 1 وقت کا کھانا کھا پا رہا ہے، یا یہ کہ 2 وقت کا کھانا کھا پا رہا ہے، تو ہمیں اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے۔ ایسے میں اللہ پاک کا شکر کیا بھی جاتا ہے کہ کم از کم یہ کہ 3 وقت کا کھانا تو کھا پا رہا ہے، اور اگر کسی ایسے کی طرف دیکھیں کہ جن کا ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک کا شکر اس وقت بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے صحیح سلامت تندرست پیدا فرمایا اور تندرست رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کہ دنیا کے مقصد کو زندگی سمجھ لینا۔ اس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ایسا کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں، اور ان کا کھانا
جب دنیا ہی کو اپنا مقصد زندگی بنا لے تو وہ شخص پھر شکر کرنے کے بجائے ناشکری میں پڑ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نعمتوں پہ اترانا، نعمتوں میں جو کوئی بھی اتراتا ہے تو وہ شخص شکر کرنے کے بجائے ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قارون بھی ایسا ہی تھا کہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں پر اتراتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے اپنے کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ اور اسی طرح بندہ خود بھی دیکھ لے کہ اللہ پاک کے دی گئی نعمتوں پر نہ اترائے بلکہ شکر ادا کرے، اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بخیلی اور کنجوسی کرنا، جب کوئی بندہ بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے تو وہ شکر کرنے کے بجائے ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے اور وہ کمی بھی نہیں کرتے، وہ درمیانہ راہ ہے، درمیانہ راہ۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نہ بخیلی اور کنجوسی کرنے کا حکم دیا، نہ ہی اسراف کرنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں درمیانہ اور معتدل راہ اختیار کرنے کا فرمایا۔ اسی طرح شیطان اور نفس کی پیروی کرنا، شیطان اور نفس کی پیروی کرنا، اس کے بارے میں ہے نفس جو ہے بہت حریص سے کسی بھی شے کو خرچ کرنے سے روک، اور اسی طرح شیطان وہ خود اللہ پاک کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا جسے اپنے نفس کی شرک سے بچانے گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نفس سے جس سے بچا لیا جائے وہ کامیاب ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا، تو وہ کامیابی کی راہ میں آ گیا۔ اور اسی طرح شیطان کے بارے میں فرمایا وَلَا تُبَدِّلْ تَبْدِيلًا إِنَّ الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور تم فضول خرچی نہ کرو کہ بے شک فضول خرچی کرنا وہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے شکر گزار کی تعداد ہر زمانے میں کم ہی رہی، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ قلیل عبادی شکور، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم رہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ناشکر لوگوں سے دور رہنے کی اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج اس نصیحت سے ہم نے سیکھ کر جانا ہے کہ صبر اور شکر انشاءاللہ یہ اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز قصیدہ برد شریف کے لیے شعبان قادر سے میں التماس گزار ہوں کہ وہ قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا
خير من يمام العافون ساعته يا خير من يمام العافون ساعته سعي وقوم وموت للعين في الرسوم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي وآل البيت كلهم. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قصیدہ درود شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. انشاءاللہ اور عزیز دعا کا وقت قریب ہو گیا ہے. قاری رستم صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا حساب الميزان. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل موتنا في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلی اللہ علیہ وسلم. مالک مولا، یہاں پہ ہمارا یہاں آنا سننا سنانا مولا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیق معاف فرما. مالک مولا، یہاں قصیدہ درود شریف پڑھنا، تلاوت کریم کرنا، نعت رسول مقبول پڑھنا اور بیان کرنے کو مولا قبول منظور فرما. مالک مولا، اس میں نبی آخری زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حجتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً مولا پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. مالک مولا، اس محفل کی برکت سے ہمارا روزہ رکھنا قبول منظور فرما. مالک مولا، اس محفل کی برکت سے ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہے مالک مولا، گھروں میں ہسپتالوں میں تمام کی بیماری کو شفا عطا فرما. مالک مولا، ہم میں سے جو مالک مولا عمرے میں جانے کی سعادت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں جانے کی سعادت حاصل نہیں کر پا رہے، مالک مولا ان کو مدینہ منورہ جانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. مالک مولا، ہم سب کو گناہوں کی بیماری شفا عطا فرما. جسمانی اور باطنی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا، ہم نے جو مانگ سکو بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے مرحق میں بہتر مولا بن مانگے عطا فرما. مالک مولا، ہم نے جو بیان سنا شکر کے بارے میں اور ناشکری بارے میں، مالک مولا ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ببرکتہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।